بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صابر شاکر کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج ہے 2 دسمبر سال 2020 اور دن ہے جناب آج بدھ کا۔ آج آپ سے ایک خبر شیئر کرتے ہیں، اور خبر چونکہ پاکستان سے متعلق ہے اور پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے اور پاکستان کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، اور اس لیے پاکستان میں جو سول ملٹری لیڈرشپ ہے وہ مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے اور اہم ترین ملاقاتیں چل رہی ہیں، موومنٹس ہم دیکھ رہے ہیں، اور غیر محسوس طریقے سے افواج پاکستان، تمام مسلح افواج جو ہیں وہ اپنی تیاریاں کر رہے ہیں، اور یہ تیاریاں جو ہیں جناب بلا وجہ نہیں ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ خاص طور پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 20 جنوری سے پہلے کا وقت جو ہے بہت ہی کریٹیکل ہے، اور اب ایران نے کیا کیا ہے؟ ایران نے باقاعدہ طور پہ پالیسی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، پالیسی بیان دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو سائنسدان فخری زادہ کو مارا گیا وہ اسرائیل نے مارا ہے، اور اس میں مکمل طور پہ اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ ریموٹ کنٹرول سے مارا گیا، ریموٹ کنٹرول پمپ یوز کیا گیا، اور اس کے بعد پھر سیکنڈ جو فورس تھی انہوں نے فائرنگ کی، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں۔ پھر یہ کہ وہاں پہ جو اسلحہ وغیرہ، جو اسلحہ کہہ رہا ہوں، جو خول برآمد ہوئے اور جو ذرات برآمد ہوئے، ان کا بھی انہوں نے کہا کہ فورینزک بھی کروایا، اور ادروائز بھی جو بظاہر نشانیاں ملیں ابتدائی طور پہ، اس میں بھی وہ سارے کا سارا جو ویپن ہے وہ میڈ ان اسرائیل تھا، اور اسرائیلی بارود تھا، اسرائیلی دھماکہ خیز مواد تھا۔ یہ چیز ہو گئی ہے کنفرم، اب ایران کی طرف سے کنفرم ہو گئی، اور ایران نے باقاعدہ طور پہ بیان جاری کر دیا۔ اب دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ ایران نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب ہم بدلہ لیں گے اور اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا، اور انہوں نے درمیان میں کوئی اف بٹس نہیں رکھے، براہ راست اسرائیل کو مورد الزام ٹھہرایا۔ اب جناب اسرائیل کے ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، اسرائیل کے ذرائع ابلاغ اور اسرائیل کے جو نیوز پیپرز ہیں ان کے ایڈیٹوریل ادارتی صفحات پہ جو کچھ شائع ہو رہا ہے، اس کے مطابق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایران جو ہے وہ امریکہ ایران پر حملہ کرے گا، اور اگر کیوں کرے گا؟ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایران نے اسرائیل پہ کوئی کارروائی کی، کوئی کوشش کی، تو پھر امریکہ ایران پہ حملہ کرے گا۔ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ مکمل طور پہ تیاری کر رہا ہے، ان کے جو سورسز ہیں، ان کے جو جاسوس ہیں، جو مخبر ہیں، جو انفارمر ہیں ایران کے سسٹم میں گھسے ہوئے، ان کے اکارڈنگلی وہ امریکہ کو یہ باور کروا رہا ہے۔ دوسری جانب یہ بات بھی درست ہے کہ ایران جو ہے وہ بھی اپنی بھرپور تیاریاں کر رہا ہے، اور ایران کے اب ایک اور واقعہ بھی ہو گیا ہے، اس کی ایران کے پاسداران انقلاب، ایران کی جو ہے سپاہ، اس کے ایک اور کمانڈر جو ہیں، جیسے جنرل سلیمانی کو مارا گیا تھا عراق میں، اسی طریقے سے ایک اور کمانڈر مسلم شاہدان کو ڈرون حملے میں مار دیا گیا ہے شام کے بارڈر پہ، اور یہ ایک اور جلتی پر تیل کا کام۔ اور کیونکہ آگے جا کے یہ کیوں کیا گیا؟ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے، اسرائیل کے ذرائع ابلاغ، کہ جناب ٹرمپ انتظامیہ کے ہوتے ہوئے اور جو بائیڈن کے آنے سے پہلے اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ وہ جتنے بھی زیادہ سے زیادہ ایران کے مطلوب اہداف ہیں اور مطلوب کمانڈر ہیں، مطلوب لوگ ہیں، ان کو وہ ٹھکانے لگانا چاہتا ہے 20 جنوری سے پہلے، کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ کی ان کو بھرپور سپورٹ حاصل ہے۔ اور اس دوران کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ کی موجودگی میں یہ سب کچھ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ وہ اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ اگر ایران نے کوئی موومنٹ کی یا کوئی حملہ کیا، تو ایسی صورت میں امریکہ جو ہے وہ اس کی مدد کرے گا، ٹرمپ انتظامیہ فوری طور پہ مدد کرے گی،
اور اسرائیل کی سیکورٹی اور سلامتی کو تحفظ دے گی۔ اس کی ریزن، اس کے ثبوت کے طور پہ ایک اور خبر آئی، اور وہ خبر بھی امپورٹنٹ۔ ٹرمپ انتظامیہ نے کیا کیا جناب، ایئر کرافٹ کی تمام تر صلاحیتوں سے، یعنی کہ جو جنگی طیارے ہوتے ہیں فائٹرز، ان سے بھرپور جو ایک اپنا بحری بیڑا ہے وہ خلیج فارس میں تعینات کر دیا ہے۔ اور یہ جو بحری بیڑا ہے وہ مکمل طور پہ اسلحہ سے لیس، جدید ترین ایئر کرافٹ سے لیس اور جدید ترین اسلحہ سے لیس ہے۔ اور وہ خلیج فارس میں کیوں ہے، اس کا انہوں نے کہا ہے جناب، اس بحری بیڑے کا مقصد ہے کہ جو اسرائیل کو دھمکیاں مل رہی ہیں اور جو ایران کی طرف سے دھمکیاں آ رہی ہیں اور جو پلاننگ کی جا رہی ہے، اسرائیل کے مفادات کا تحفظ کرے گا امریکہ، اور لہٰذا ایران نے اگر ایسا کچھ کیا تو فوری طور پہ جواب دیا جائے گا۔ یہ رائٹرز کی سٹوری ہے جناب۔ یو ایس ایئر کرافٹ کیریئر ڈپلائز ٹو گلف نیوی سیز ان ریلیٹڈ ٹو اسپیسیفک۔ یہ ہو گیا۔ اب اگلی ذرا تھوڑی سی بات سمجھ لیں۔ اسی دوران کیا ہوا، ایران نے پہلے فوری طور پہ کیا کیا، ایک تو پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیا، اور اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ ہم کریں گے جناب، حملہ کریں گے اور بہت بھرپور حملہ کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور کیا، ایران کی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد پاس کر دی ہے، اور وہ قرارداد یہ پاس کی ہے کہ جناب ایرانی حکومت ایٹمی تنصیبات کے معائنے کے معاہدے سے منسوخ، اس سے الگ ہو جائے، اس کو منسوخ کر دے، جو امریکہ نے، ٹرمپ انتظامیہ نے پہلے کیا ہوا ہے۔ تو اب ایران کی پارلیمنٹ نے یہ قرارداد پاس کی ہے کہ ایران کی حکومت جو ہے وہ ایٹمی تنصیبات کے معاہدے سے اپنے آپ کو الگ کر دے، اس کو کینسل کر دے، اور ہمیں بدلہ لینا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ اب یہ سب کچھ، یہ سارے انڈیکیٹرز، اب یہ وہی سب کچھ ہے جناب کہ جو اسرائیل چاہتا تھا، یہ اس کے اکارڈنگلی ایران ریئیکٹ کر رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایران کا ایک بہت سبکی ہوئی ہے عالمی سطح پہ، اور ان کا بہت بڑا نقصان بھی ہوا ہے، بڑا نقصان، تو لہٰذا اس کی وجہ سے وہ اپنی تیاریاں بھی بھرپور طریقے سے کر رہا ہے، اور انہوں نے اب جواباً ابتدا کر دی ہے۔ اور اگر اس کی ریزن کیا ہے، ایران یہ کیوں کہہ رہا ہے، اس کی ریزن یہ ہے جناب کہ جو اطلاعات ہیں، خبریں ہیں اور انفارمیشنز ہیں جو CIA کو دی گئیں، جو اسرائیل کے پاس ہیں، اور اس میں کتنی حقیقت ہے یہ ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، لیکن جو اس وقت باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ توجہ حاصل ہو سکے، زیادہ سے زیادہ سپورٹ حاصل ہو سکے امریکہ اور اسرائیل کو، وہ یہ ہے کہ ایران اتنی جوہری صلاحیت حاصل کر چکا ہے کہ وہ کسی وقت بھی جوہری جو ہے وہ بنانے کی پوزیشن میں ہوگا۔ جوہری اگر ایٹمی بنا لیتا ہے، بنانے کا اعلان کر دیتا ہے، اور اگر کہہ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کافی کچھ دال میں کالا ہے، اور اسی چیز کو روکنے کے لیے ہی یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے واضح طور پہ وارن بھی کر دیا کہ جناب اسرائیل ہمارا رد عمل آنے کے لیے تیار رہے، جو کہ تباہ کن ہوگا۔ یہ ایران ہے، اور اس میں جو اسرائیلی اور امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، وہ اپنے اپنے ملکوں کو کیا رپورٹ کر رہی ہیں، وہ یہ رپورٹ کر رہی ہیں کہ جناب اس وقت ایران کے اندر بہت زیادہ عوامی پریشر بڑھتا جا رہا ہے، عوامی بھی اور سیاسی پریشر بھی، اپوزیشن کی طرف سے بھی، اور اس لیے آپ ذرا الرٹ رہیں، اور ایران کو اس کا جواب مجبوراً دینا پڑے گا، ورنہ اس کی اپنی حالت، اس ایران کی حکومت کی ایران کے اندر بہت بری ہو جائے گی، اور ان کا مورال جو ہے وہ بہت ڈاؤن ہو جائے گا۔ لہٰذا دونوں طرح کے معاملات چل رہے ہیں، ادھر اسرائیل نے بھی مارنے شروع کر دیے، امریکہ نے بھی اٹیک کرنا شروع کر دیے ڈرون اٹیک کے ذریعے، اور یہ سچویشن ہے۔ رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، اور یہ سب کچھ مغربی ذرائع ابلاغ جو ہیں
وہ بتا رہے ہیں اور اسرائیل کے ذرائع ابلاغ بتا رہے ہیں۔ آفیشلی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہی، یہ پراکسی چل رہی ہے، یعنی پراکسیز چل رہی ہیں اور تھرو میڈیا ایک دوسرے کے ساتھ حملے بھی کیے جا رہے ہیں، جوابات بھی دیے جا رہے ہیں۔ اور اس میں ایک اور چیز جو کہ ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی حکام کیوں خاموش ہیں؟ وہ اس لیے خاموش ہیں کہ جناب اگر زبان سے کچھ بھی نکلا تو کہیں پکڑائی نہ دے دیں ہم، اور ابھی تک انہوں نے انکار بھی نہیں کیا، یعنی کہ ایران کے جو الزامات ہیں اس کا انکار بھی نہیں کیا۔ میں یہ ساری چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، تیاریاں جو ہو رہی ہیں، پھر اس کا امپیکٹ ادھر کیا آئے گا، کیونکہ امریکی بحری بیڑا خلیج فارس میں موجود اور ایران کے اندر اسرائیل کے جاسوس موجود، CIA کے جاسوس موجود، ان کے سسٹم کے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ ادھر جنرل سلیمانی سے لے کے سائنسدان، جوہری جو ریئیکٹر تھے ان میں جو کچھ ہو چکا، اور اب شام کے بارڈر پہ ایک اور کمانڈر مار دیا۔ تو یہ سارا ماحول لڑائی کا، جنگ کا کیوں چھیڑا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ ریلیٹڈ پاکستان سے ہے۔ پاکستان یہ صرف ایران ٹارگٹ نہیں ہے۔ ایران تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بہانہ ہوگا، اصل نشانہ کوئی اور ہوگا، تو وہ میں بتاؤں گا کہ کیوں میں اتنا آپ کو ڈیٹیل سے یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں، اور پاکستان سے کیا تعلق ہے ان ساری خبروں کا، کیونکہ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، اور اگر امریکی بحری بیڑا خلیج فارس میں آتا ہے تو اس کی رینج میں کیا کیا ہے، اور یہ شرارت جو ہے وہ کیوں کی جا رہی ہے، یہ سارا سٹیج کیوں تیار کیا جا رہا ہے، اس کی ریزن ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے جناب کہ جو بائیڈن جو ہیں، پریزیڈنٹ جو بائیڈن 20 جنوری کو جب آ جائیں گے تو وہ پہلے سے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ وہ ایران کے جوہری جو معاہدہ ہے وہ اس کو دوبارہ اس کا حصہ بنیں گے اور ایران سے دوبارہ مذاکرات شروع کریں گے، کیونکہ یہ معاہدہ جو ہے وہ کیا تھا 2015 میں پریزیڈنٹ اوباما نے، ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ تھی اس وقت، اور جو بائیڈن نائب صدر تھے اس وقت، اور ڈیموکریٹس جو ہیں اس ایگریمنٹ کو امریکہ کے مفادات اور علاقے میں پائیدار امن کے لیے بہت اچھا سمجھتے ہیں، اور وہ اس کو اپنی فتح قرار دیتے تھے کہ ایران کو ایک معاہدے کے تحت جوہری پروگرام سے روک دیا گیا، جوہری صلاحیت حاصل کرنے سے روک دیا گیا، اور اس کا جتنا بھی جوہری پروگرام ہے یورینیم افزودگی کا وہ ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھے گا۔ لیکن جب ٹرمپ نے الگ ہوئے تو ایران نے اپنا کام تیز کر دیا، اور اب جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایران پچھلے 3 سالوں میں یہ صلاحیت حاصل کر چکا ہے، اور ایران جو ہے وہ کسی وقت بھی ایران صلاحیت حاصل کر چکا ہے، اور ایران بھی 20 جنوری سے پہلے اس سپیس میں کوئی نہ کوئی اپنا ایج حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہ اناؤنس بھی کر سکتا ہے۔ کیونکہ ایک اور بھی بات بتا دوں کہ جو ایران کی طرف سے اب تک کول ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب فخری زادہ یا کسی بھی اب شخصیت کا نہیں ہے، وہ مرہون منت یا محتاج نہیں ہے، کسی ایک سائنسدان کے مرنے سے ہمارا جوہری پروگرام جو ہے وہ رک نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے سائنسدان اور ان کے بہت سارے شاگرد موجود ہیں جو کہ انتہائی قابل ہیں، لہٰذا ان کا جو ایران کا جوہری پروگرام ہے وہ اب کسی ایک سائنسدان یا 2 سائنسدان یا چند سائنسدانوں کے ارد گرد یا ان کے محتاج نہیں رہا۔ تو یہ ایک اور بھی ان کے سورسز جو ہیں CIA اور اسرائیل کے، اور ایران جو خود کہہ رہا ہے وہ یہ ہے۔ اب جو بائیڈن اگر وہ اس معاہدے کو دوبارہ ریکال کرتے ہیں، اور ایران کے صدر روحانی جو ہیں وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم امریکہ سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور ہم اپنے نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ اپنے معائنے کے لیے بھی تیار ہیں، تو اس کے بعد پھر یہ تیزی آئی، اور اسرائیل کسی بھی صورت میں، اسرائیل اور ٹرمپ انتظامیہ کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہتے کہ جو بائیڈن اور ایران کے آپس میں، امریکہ اور ایران کے آپس میں مذاکرات شروع ہوں اور تعلقات میں نارملائزیشن آئے۔ اسی لیے اسرائیل کی طرف سے، نتنیاہو کی طرف سے جو بائیڈن کو میسج دیا گیا ہے وہ بھی کافی سخت پیغام گیا ہے کہ وہ ایسا کوئی اقدام یا ایسا کوئی فیصلہ
نہ افورڈ کریں گے، نہ برداشت کریں گے، اور نہ ہی اس کو سپورٹ کریں گے کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کی طرف ٹلٹ کرے، جو بائیڈن انتظامیہ ایران کی طرف دیکھے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ ایرانین ایم پی سیک ہارڈنگ آف نیوکلیر سٹانس آفٹر سائنٹسٹ کلڈ۔ یہ اب رائٹرز کی سٹوری ہے، دا ہندو کی سٹوری ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے اندر اب بہت زیادہ مسئلے پیدا ہو گئے ہیں، اور وہاں پہ بھی سپائلر ہیں، وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جناب یکدم معاملات کو بھڑکایا جائے۔ اور وہ سپیکر اور ایران کے سپیکر نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ جناب ہم اپنا معائنہ جو ہے وہ معطل کر سکتے ہیں، جوہری ریئیکٹرز کا اور جوہری انسٹالیشنز کا معطل بھی کر سکتے ہیں۔ اب الجزیرہ کیا کہہ رہا ہے؟ الجزیرہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ایران کو اسرائیل اور امریکہ کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کے لیے سخت عوامی دباؤ کا سامنا ہے، اور انہوں نے بھی اسی ایران کی قرارداد کا، پارلیمنٹ کی قرارداد کا حوالہ دیا ہے، اور لہٰذا یہ چیز اب زیادہ زور سے کہی جا رہی ہے کہ جناب معاملہ کچھ آگے گزر چکا ہے۔ اور ایران اتنا کانفیڈنٹ کیوں ہے؟ ایران نے جو پچھلے 3 سالوں میں، یعنی کہ 18 کے بعد اب تک 2.5 سالوں میں جو حاصل کرنا تھا، ایران اپنے جوہری پروگرام میں حاصل کر چکا ہے یہ چیز۔ اب یروشلم پوسٹ کیا کہتا ہے جی؟ اسرائیل کا ایک اخبار ہے، وہ بھی ذرا سن لیں کہ وہ خود روٹرز بھی یہی کہہ رہا ہے۔ یہ اب باتیں مغربی ذرائع ابلاغ میں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ایران، وہ بس یہی کہہ رہے ہیں، سوالیہ نشان ویسے لگا رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ تقریباً ایٹمی صلاحیت حاصل کر چکا ہے اور ایٹم بنا چکا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے۔ تو یروشلم پوسٹ کیا کہتا ہے جناب؟ وہ یہ کہتا ہے کہ ایران کے جوہری ہتھیاروں کی خبروں اور ایران کے جوہری سائنسدانوں کی ہلاکت کے باوجود کیا اب بھی بائیڈن حکومت ایران کے جوہری معاہدے میں دوبارہ شراکت پر غور کرے گی؟ یعنی کہ نومنتخب امریکی صدر کو واضح پیغام دیا جا رہا ہے کہ ایران کے ساتھ دوبارہ سے جوہری معاہدے کی بحالی اسرائیلی مفادات کے خلاف تصور کی جائے گی۔ اور یروشلم پوسٹ کا یہ اداریہ کافی میننگ فل ہے، اور اس میں جو میں نے آپ کو بتایا، اور اسی طریقے سے ول بائیڈن ریٹرن ٹو دا ایران ڈیل آفٹر دا فخری زادہ اسیسینیشن، یہ ان کا جناب یروشلم پوسٹ کی ہیڈ لائن ہے، یہ میں نے آپ کو بتائی۔ تو یہ جو ساری چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، اس سے تو یہی ظاہر لگتا ہے جناب، اور پھر یہ کہ یہ سارا ماحول کیا کرنا جا رہا ہے، یعنی کہ وہی سٹیج تیار کرنا چاہ رہے ہیں کہ اتنا کچھ حالات کو خراب کر دیا جائے، یا تو جنگ کے قریب لے آئیں یا ہلکی پھلکی محدود جنگ چھڑ جائے کہ بائیڈن جو ہیں وہ اس پوزیشن میں ہی نہ رہیں، پریزیڈنٹ بائیڈن جب آئیں کہ وہ ایران کے ساتھ کوئی گفتگو کرنے کی بات بھی کر سکیں، سوچ بھی سکیں، ایسا کوئی سٹیٹمنٹ بھی دے سکیں، کیونکہ یہ یروشلم پوسٹ کا اگین ایک ہیڈ لائن ہے جناب، ول ٹرمپ لیو بائیڈن ان دا مڈل ایسٹ، یہ اب ان کی خبر ہے، یہ انہوں نے بتا دیا۔ تو اگلی خبر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امریکی بحری بیڑا جو ہے وہ خلیج فارس میں آ چکا ہے۔ اب اس کو پاکستان سے ہم ریلیٹ کیسے کر رہے ہیں؟ پاکستان سے ریلیٹ اس لیے کر رہے ہیں جناب کہ پاکستان اور ایران یوں ہی سمجھیں کہ جب میزائل چلتے ہیں، دور مار میزائل، تو پھر وہ غلطی سے کسی طرف بھی یہی کہنا ہوتا ہے کہ وہ مسٹیک ہو گیا، تو وہ خدا نخواستہ پاکستان کو بھی ہٹ کر سکتے ہیں۔ اس لیے تمام تر کرونا کی صورتحال کے باوجود تمام مصروفیات، یعنی کہ ایس او پیز کے باوجود، کرونا کا خطرہ، سیکنڈ ویو، چین کے وزیر دفاع اور ان کے ساتھ بھاری بھرکم اعلیٰ سطحی وزارت دفاع کا وفد 3 دن کے دورے پہ پاکستان میں ہے۔ پرسوں ملاقات کی انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا سے، اور پھر GHQ میں ایک معاہدہ ہوا، پچھلی ویڈیو سن لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا، معاہدہ ہوا
اور وہ معاہدہ تھا افواج پاکستان اور چینی افواج کے درمیان ڈیفنس کوآپریشن کا۔ اس کے بعد یہ وفد جو ہے کل اس وفد کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، پورے کا پورا ڈیلیگیشن گیا۔ اگین اس میں عمران خان صاحب نے، پرائم منسٹر نے کیا کہا؟ انہوں نے واضح طور پہ کہا سی پیک کو فل سپورٹ، سی پیک کی بڑھوتری، سی پیک کے اگلے فیزز شروع کرنے کا اعلان، اور انہوں نے کہا کہ ون چائنا فرینڈشپ جو ہے پاکستان کا تصور ہے۔ تو یہ جتنے بھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اپوزیشن جتنا بھی جو کچھ کر رہی ہے، گراؤنڈ پہ ان کے سپورٹ میں کوئی چیز نہیں مل رہی۔ چین وہ کہتے ہیں سی پیک وائنڈ اپ کر رہے ہیں جی، سی پیک بہت پیچھے چلا گیا۔ گوادر کا افتتاح ہو گیا، گوادر پورٹ نے کام شروع کر دیا، وہ کہتے ہیں سی پیک پیچھے چلا گیا۔ اور یہ گوادر پورٹ فنکشنل ہوئی تو کون بتا رہا ہے؟ چین، چائنا بتا رہا ہے پوری دنیا کو کہ جناب دنیا کی سب سے بڑی اور بہترین پورٹ جو ہے گوادر پورٹ آج سے فنکشنل ہو گئی، جہازوں نے لنگر انداز ہونا شروع کر دیا۔ چین کا ڈیلیگیشن یہاں پہ موجود ہے، وزارت دفاع کا وزیر دفاع اہم ترین ان کا ڈیلیگیشن، اور کل آج ان کی مزید ملاقاتیں ہیں۔ تو یہ ایک پورا پلان تیار کیا جا رہا ہے، اور یہ وہی سارے نوٹ کیے جا رہے ہیں کہ گھیرا جا رہا ہے۔ اس میں صرف چائنا کو نہیں گھیرا جائے گا، صرف ایران کو نہیں گھیرا جائے گا، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، کیونکہ پاکستان کو بھی دباؤ میں رکھنا ہے، چائنا کو بھی دباؤ میں رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اور اس کی ریزن ہے افغانستان کو ذہن سے مت نکالیے گا، افغانستان میں ابھی مئی تک امریکی افواج کا انخلا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا کھچڑا پک رہا ہے، اور اسی کھچڑے کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اب ایران حملہ کرے یا ایران پر حملہ ہو جائے، ہر دو صورتوں میں پاکستان جو ہے اس کو الرٹ رہنا ہے، ہائی الرٹ پہ رہنا ہے، پاکستان کو، پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو، اور چائنا کو بھی۔ تو لہٰذا یہ آنے والے دن اہم ہیں اور اہم رہیں گے، کیونکہ امریکہ بہادر سرکار، اسرائیل اور یہ سب جو مل کے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا نشانہ وہ جو ایک نیا بلاک ہے جو نظر آتا ہے، ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا، وہ بہرحال ان کو کھٹکتا ہے۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔